اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلے ایک ٹاپک پہ بات کی تھی کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابی ہوتا کون ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹ صحابہ کرام کے بارے میں ہے آیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اہل سنت میں کچھ لوگوں نے یہ عقائد گھڑ لیے ہیں کہ جس نے بھی دور سے دیکھا وہ صحابی ہو گیا اور وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ چلو، یہ تو ان کا اپنا کنسیپٹ ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ محدثین، محققین، اصولیین نے جو صحابی کی تعریف کی ہے اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف امت ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو جھوٹے عقائد بنا کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یعنی اصحابی کی تعریف، لفظ اصحابی کی تعریف۔ ورنہ جو نیک صحابہ ہیں ان کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، زندگیاں دی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، مال خرچ کیا ہے، شہید ہوئے ہیں، تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بس دور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ تو آپ کے پاس بیٹھے، نہ علم حاصل کیا، نہ وہ مال خرچ کیا، نہ کسی جنگ میں حصہ لیا۔ تو اس طرح کے جو کچھ لوگ تھے وہ بھی کیا وہ اسی ایک ہی لسٹ میں سارے شامل ہو گئے ہیں یا کوئی فرق ہے؟ بہرحال قرآن میں تو یہ ہے کہ وہ جو صلح سے پہلے اسلام لائے تھے اور جو بعد میں اسلام لائے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے فضائل، ان کے مناقب میں بہت فرق ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا تمام صحابہ کرام اس چیز سے مبرہ ہیں کہ وہ نیکی کریں یا کوئی گناہ کا کام کریں تو کیا ان کی پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا ان کو سزا و جزا ملے گی، یا بالکل اس سے وہ محفوظ ہو گئے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ یہ موضوع بہت حساس ہے، اور اس پہ اگر آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے تو مسئلہ واضح ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ دیکھو جی صحابہ کرام کی جناب اس میں بے حرمتی ہو رہی ہے یا ان کا وہ مقام نہیں ہے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے، تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ سمجھنا ہے تو پہلے میری بات کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ آپ ڈیسیژن کریں۔ مجھے صحابہ کرام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے وہ اسی کے قابل ہیں، ہاں، مگر سارے کے سارے نہیں۔ جب ایک طرف یہ ایک جھوٹا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، تو اس بات پہ تو حیرت ہے کہ یہ کس کے مقابل میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے مقابلے میں؟ یہ نعرہ مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کے مخالف میں نعرہ لگایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بے گناہ، امیر شام بے گناہ بے خطا ہے تو پھر علی علیہ السلام خطا پر ہیں۔
یہ بات تو پھر واضح ہوگی کہ ایک آدمی سچا ہے، حق پر ہے، اور دوسرا واضح ہے کہ وہ غلط ہوگا۔ تو یہ بات لوگوں نے اتنی عام پھیلا دی ہے کہ جگہ جگہ یہی نعرے لگ رہے ہیں، ناسبیت اپنے زور شور پر ہے۔ تو میرے دل میں ایک خدشہ تھا کہ دیکھیں، اس کو پڑھیں تو صحیح کہ لوگ، ہمارے محدثین، محققین اور جو اسلاف تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا امیر شام کے بارے میں۔ تو میں نے جتنا تک کوشش کی پڑھا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ انہوں نے تو، سب نے، یہ جو اہل سنت ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں، خاموش، چپ، نام نہیں لینا۔ تو اس کا مطلب یہ، جب اس کا نام نہیں لینا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے، سکوت کیا جائے، چاہے جائے کہ اس کے فضائل بیان کیے جائیں کہ وہ اس کی فلاں شان، فلاں شان، فلاں شان، سب جھوٹی روایتیں۔ امام ابن اسحاق راہوی، امام نسائی اور ابن جوزی نے تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امیر شام کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اب حدیث رسول تو ایک بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ فضائل کہاں سے نکل آئے؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو منی وانا من کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی وہ بات جو علی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لوگوں نے وہ اعزاز چھین کر اوروں کے گلے میں ڈال دیا۔ خدا کا خوف کریں۔ جو فضائل، جو مناقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بھی بیان فرمایا ہے، تو وہ اسی کا حق ہے کہ وہ انہی کا وہ تاج ان کے سر پہ رہے۔ آپ اتار کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کو علی اور آل علی سے، اہل بیت رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے کیا؟ کیا آپ اتنے امیر شام اور اس کے خاندان سے اتنی محبت کرنے لگ گئے ہیں تو تمہیں رسول کا خاندان نظر ہی نہیں آتا؟ ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل منا کے بیان کریں تو ضرور بیان کریں، لیکن اللہ کے رسول نے تو ان کے کوئی فضائل بیان کیے نہیں ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ خدا کے لیے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اور دوسرا یہ عقیدہ من گھڑت کہ جی صحابہ کرام محفوظ ہیں، وہ کوئی جرم نہیں کر سکتے، وہ تو بس نیک ہی نیک ہیں، سرتپا سراپا، وہ تو بس ان سے تو کوئی خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ہماری طرح سوچتے تھے، ہماری طرح وہ جرم، جیسے ہم لوگ غلطیاں خطا کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث نہیں ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اصحابی تھے، وہ شراب اس نے پی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد لگائی، پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ پی، پھر دوبارہ حد لگائی، تیسری دفعہ پھر پی تو پھر حد لگائی، تو اب لوگوں نے اس پہ لعن طعن شروع کر دیا، لعنت ہو تم پر۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ لعن طعن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملی ہے، لعن طعن نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ جرم بھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، تو یہ تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ہے کہ وہ ظاہر ہے جرم ہونا، یہ انسان کی طینت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ انسان ہے، وہ غلطی تو کرے گا، وہ غلطی کی معافی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اس پہ لعن طعن شروع کر دیں، لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں۔ اب ایک اور بات کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ آپ جس کی بھی پیروی کریں ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ حدیث تو محدثین کے اصول پر پوری نہیں اترتی، یہ موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,20,000 25,000 صحابہ تھے، وہ آپ کہہ جاتے یا آپ نے کہا ہو کہ یہ میرے صحابہ ہیں جس کو پکڑ لو۔ اب ان میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے جرم کیے، قتل کیے، زیادتیاں کی، تو یہ بات کوئی درست نہیں لگتی۔ دوسری یہ بات جو میں ابھی شروع کرنے والا ہوں وہ یہ ہے بہت حساس مسئلہ۔ وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام قرآن اور سنت میں جو وارد احکامات اور جو اس کے نتائج ہیں، کیا وہ اس سے بری و ذمہ ہیں، اس سے ماوراء ہیں؟ کیا ان کو کوئی سزا اور جزا ہو سکتی ہے، یا جو بشارتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ملیں گی، یا کسی عمل پہ جو بشارتیں یا ودیعتیں قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں، کیا صحابہ کرام سب کے سب اس سے مبرہ ہیں؟ یہ ایک بات واضح کر دوں کہ اس موضوع کو سمجھنا ہے تو غور سے بات سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اگر پھر آپ انسنی کر دیں گے تو پھر آپ کو کیا سمجھ آئے گی۔ لوگوں نے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا، حق کو چھپا کر جھوٹ کا پلندے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نعرے لگتے رہے کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں ٹھیک ہے لوگ بیان کریں، مناقب معاویہ بیان کرتے رہیں، تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یار وہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ حد سے گزر جاتا ہے اور پھر ہر جگہ یہ ناسبیت کا شور ہے، تو پھر یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کا رد تو کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے محققین، ہمارے محدثین، ہماری جو کتابیں حدیث کی بھری پڑی ہیں تو ان میں تو حقائق تو واضح ہیں، چھپانے سے کیا ہوگا، کتنا چھپاؤ گے؟ آخر آج کے دور میں تو کتابیں ساری اردو میں بھی آ گئی ہیں، لوگ پڑھ سکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو واضح کریں کہ صحابہ کا اصل مقام کیا ہے، ان کے فضائل کس کے ہوتے ہیں، کس کے نہیں ہوتے ہیں، سب کو ہم نے فضیلت دے رکھی ہے۔ امیر شام کو دیکھ لیں، اس نے جو کچھ کیا، اس کی پوری زندگی بھری پڑی ہے، کتابیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، تاریخ طبری پڑھیں، تو اس میں سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ کسی سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں کہ وہ ایک پردے میں تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اگر تمہارے دل پہ اگر کوئی مہر لگی ہوئی ہے تو پھر اس سے تو چھپے ہوئے ہیں، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کو کس طرح لیتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حقائق کو تسلیم کرنا اچھی بات ہے، تاکہ ایک تو وہ آپ یہود و نصارہ والا کردار نہ کریں کہ وہ حقائق کو چھپاتے تھے اور جھوٹ کو وہ ظاہر کرتے تھے، اس لیے آپ جھوٹ کو چھپائیں، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا، حق سچ کو سامنے بیان کریں۔ اور یہ بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، کہ کیا صحابہ کرام کو جزا و سزا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ نیکی کریں گے تو ان کو جزا ملے گی، یہ تو خیر اللہ کے رسول نے فرما دیا، لیکن اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے کیا ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ یا نہیں، یا وہ بالکل اس سے مبرہ ہیں؟ تو ہو سکتا ہے ایسی باتیں ہوں جو آپ کے دل کو میری باتیں اچھی نہ لگیں اور کہیں گے یار پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں قرآن اور حدیث سے اس بات کو واضح کروں گا کہ جس نے بھی جو جرم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عادل ہے، کیا وہ عدل نہیں کریں گے؟ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں زبان درازی کروں صحابہ کرام کے کریکٹر کی، میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بات جب اہل بیت کے مقابلے میں یا خاص کر مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں
کسی کو کھڑا کریں گے یا اس کے خلاف کوئی ایسی بات کریں گے جو اس سے اس کا مقام ان کا مقام کم ہو، ڈائریکٹ کریں یا انڈائریکٹ، تو یہ کسی صورت میں برداشت ہونے کے قابل نہیں ہے۔ پھر آپ چاہیے خاموشی تو اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب دوسری جانب سے کوئی تیر نہ چلے۔ جب دوسری جانب سے تیر چلیں گے تو پھر ہمیں بھی روکنے کا حق تو ہے کہ ہم روکیں۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا لان تان نہ کریں۔ سکوت جب اس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ سکوت اختیار کریں تو اس کا مطلب ہے یہ نام نہ لیں، خاموش رہیں، کوئی لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب فضائل اور بنا کے بیان کرنے میں تو یہ ایک بات کوئی سمجھ سے بات ہے، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اہل بیت رسول کے گھرانے کے دشمن بن گئے ہیں، اور ان لوگوں کی جو طلقاء میں شامل ہیں، ڈر کے مارے اسلام لائے، ان کے فضائل بنا کے بیان کیے جاتے ہیں۔ کبھی مولا علی علیہ السلام کی کتاب، کبھی حسنین کے خلاف، کبھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خلاف۔ بس انہوں نے تو اپنی زندگی کا کہ یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ بس ہم نے جو بھی کرنا ہے بس ان کے خلاف کرنا ہے، اہل بیت رسول کے دشمن ہو گئے ہوں۔ خدا کے لیے تم نے جان دینی ہے، مرنا ہے، کل کو حساب دینا ہے، اور جنت میں چلے بھی جاؤ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکو گے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میرے بعد تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، جو میں آپ کو بتا کر آیا تھا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، قرآن اور اہل بیت، یہ میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ 3 دفعہ فرمانے کا مطلب اس پہ اتنی اہمیت اور زور دے کر کہا کہ بھائی خدا سے ڈرنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے فالورز بننا، نہ کہ ان کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف منہ نکال اور دوسری طرف چلے جائیں۔ اگر دوسری طرف جاؤ گے تو پھر تو یہ زیادتی اور ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ جو رسول اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اب اگر کوئی اطاعت رسول نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا، اور وہ اس دائرہ اسلام سے بھی نکل گیا۔ جو اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے نکل گیا، مسلمانوں کی وہ دائرے سے خارج ہو گیا۔ تو اس لیے خدا کے لیے وہ کام کرو جو کرنے کے ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ قرآن دیا ہے، کم کم قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو تمہیں ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ پھر حدیث رسول کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس میں ہر طرح کی حدیثیں ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، موضوع ہیں، ضعیف ہیں، جو صحیح ہیں آپ ان پہ عمل کریں۔ صحیح احادیث میں جو صحابہ کرام کے مقام مناقب فضائل بیان ہوئے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور کسی کو انکار کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت کوئی مناقب بیان کر دی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا بیان نہیں کیا کسی، تو پھر ہم اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں بنا کر ان کے فضائل بیان کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر کوئی جھوٹی حدیث منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو پھر اگر دوزخ میں جانا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، پھر جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرو، جمعہ کے خطبہ میں ہمارے مولوی صاحبان، خطبہ، بڑے بڑے جناب اپنے اپنے خطبے میں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ تو اگر دیکھیں، تحقیق کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، آپ کو بھی چاہیے کہ تحقیق کریں۔
اور تحقیق کا دروازہ بند تو نہیں ہے، ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں کھولیں یہ کس کتاب میں یہ آئی ہے تو آپ اس کو کھولیں، اسماء الرجال کی کتابیں کھولیں، ان راویوں کو پرکھیں کہ کم از کم ان راویوں میں کوئی کذاب تو نہیں ہے، کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی متروک تو نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے کسی نے من گھڑت اپنی طرف سے گھڑ کر اس میں شامل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کا وہ صحیح مقام جو اللہ کے رسول نے دیا ہے ہمیں دینا چاہیے، اور پھر جو احکام قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں ان پہ اگر کوئی صحابی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا تو کیا اس پہ کوئی وعید ہے؟ کیا وہ ان سے وہ معاورہ ہیں یا وہ مبرہ ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ بالکل جناب دودھ سے دھل گئے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے۔ ایک اور بات، ہم اس بات کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے، ایسی بات نہیں ہے، نہ میں یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوں، نہ میں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے جنت بھیجے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ نیکی کا جو وعدہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو نیکی کرے گا وہ بالکل جائے گا جنت میں، اور جو برائی کرے گا اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں تو سب جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام میں سے بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو کیا اس سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں واضح کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹے عقائد بنا لیے ہیں کہ نہیں جی سب صحابہ کرام بس جنتی جنتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مرتد ہو گئے تھے، قتل کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے۔ یہ ایک حدیث میں آپ کو صحیح مسلم کی بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ تو ایک آدمی نے وہ بیان کر رہے تھے کہ حاکم وقت کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ تو جب وہ اپنا لیکچر ختم کر چکے تو اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنی ہے اپنے کانوں سے؟ اس نے کہا ہاں جی، میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے یہ بات، میں نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حاکم کی اطاعت کرو، آپ اس پہ بہت زور دے رہے تھے، تو یہ جو آپ کا حاکم معاویہ بن ابی سفیان ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں۔ تو پھر تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کیا جواب دیتے کہ اگر وہ اس طرح کا کام کروا رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ تو اب اگر کوئی اس طرح کا حکم دیتا ہے تو کیا ہمیں وہ حکم ماننا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ اور اس طرح کے کام ہوئے ہیں، یہ حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، تو اس لیے اب کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مبرہ ہیں، نہیں، ان ہستیوں کا حساب ہوگا، ان کیا، اور بالکل ہوگا کہ ان کی برائیوں پہ کیا پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ لیکن جنت و دوزخ تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ وہ جنتی ہے وہ دوزخی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں بھیجے اور جس کو چاہے جہنم میں بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہماری یہ اخلاقی اقدار جو ہیں اس پہ تو کم از کم اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عدل کرنے والا نہیں مانتے کہ وہ عدل کرنے والا نہیں ہے تو پھر اسلام کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اس کی جو بنیادی اقدار ہیں وہ پھر کس طرح آپ وہ کہیں گے؟ ہمارا یہ موضوع
اس بحث میں یہ نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بھیجے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ صحابہ کرام سب کے سب حساب و کتاب سے بری و ذمہ ہے، کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو اس کے لیے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 اور 30، یہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشات مبینات یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ سنیں۔ اے نبی کی بیویو، جو تم میں سے وہ کرے بے حیائی کھلی، بفاحشات مبینات کھلی بے حیائی، یضاعف وہ دوہرا ہوگا، لہال عذاب اس کو عذاب، ضعفین دگنا۔ یعنی اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے یہ مخاطب ہیں، آپ کی بیویوں سے یہ خطاب کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے بھی کوئی کھلی فحاشی بے حیائی کا کام کرے گی تو اس کو بھی دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے، نہایت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ رسول کی بیویاں۔ اور دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ازواج ان سے افضل ہیں، صحابہ کرام سے ازواج النبی افضل ہیں۔ اب ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے بھی کوئی اس طرح کا کوئی خطا یا غلطی کرے گی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ چہ جائے کہ کوئی صحابی تو بات کی بات ہے، خود سوچ لیں، قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں، اور پھر اگر ان میں سے کوئی نیکی کا کام کرے گی تو اس کو بھی دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہ تنبیہ کی گئی ہے، ورنہ خدا ایسی نہ کرے کہ ان میں کوئی ایسی بات تھی یا وہ کرتی، لیکن یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے امیر کی بیٹی جس نے چوری کی تھی اس کو آپ نے حد لگائی، تو وہ بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی آپ سفارش کریں۔ تو وہ سفارش کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلی قومیں یہود و نصارہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا، ان کے خاندان کا کوئی بڑا چوری کرتا یا کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور پھر اگر کوئی ضعیف، کوئی غریب، کوئی بوڑھا، کوئی اس طرح کا کوئی وہ جرم کرتا تو اس کو پکڑ جاتا، اس کو پوری کی پوری سزا دی جاتی۔ تو یہ بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اب اس سے بڑی اگر کوئی اور شخصیت ہوتی تو پھر آپ اس کا نام لیتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آپ اس سے سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب اس سے یہ تو مسئلہ واضح ہی ہو گیا کہ جرم ہی ہے، بھلے وہ کوئی ہی کرے۔ اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کی سرزنش نہیں کی، ڈائریکٹ حکم ہوا تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی تھی تو آپ نے ان کو روک دیا۔ تو بھائی کوئی آدمی، وہ تو انبیاء تھے جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تھے، ان سے وہ نہیں ہوئی، انہوں نے اگر سوچا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا۔ اب صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، جتنے، یہ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرما دیا ہے کہ اگر تم میں سے بھی کوئی فاحشہ، کوئی اس طرح کا فحش کام کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا۔ دگنا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ ان کی اہمیت زیادہ ہے، وہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، نسبت کی وجہ سے
اور اس نسبت کی وجہ سے کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہیں جیسے عام عورت ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، امت کے لیے ایک نمونہ ہیں، اور اگر نمونہ بھی اس طرح کا ہو جائے تو پھر تو دین اسلام میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے ان کو اتنی تنبیہ اور اتنی سخت ودیت کی گئی ہے کہ اگر کوئی جرم کرو گی تو ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل سزا ہوگی۔ ہاں اگر کوئی نیکی آپ نیکی کرتی ہیں بالکل تو ان کا اجر بھی دگنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام تو پھر ازواج مطہرات کے بعد کی بات ہے کہ وہ جو عمل کریں تو وہ اگلی آیت ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو وہ فرمان برداری کرے تم میں سے، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر وہ فرمان برداری کرے اور وہ کام کرے نیک، ہم دیں گے اس کو اجر اس کا دوہرا دگنا، نیکی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا زیادہ دے گا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے روزی عمدہ، رزقاً کریما۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اگر کوئی بھی، اور خاص کر صحابہ کرام میں سے تو یہ ازواج کے بعد ہی ان کا نمبر آتا ہے فضیلت میں، اب اگر رسول کی بیویوں کو اتنی بڑی تنبیہ اور سخت کی گئی ہے تو صحابہ کرام تو اس کے بعد آتے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اگر آپ سمجھیں تو یہ بنیادی بات آپ کو یہاں سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جس کا مقام جو بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اس کے اوپر ذمہ داری اٹھ نہیں جاتی، وہ ان تمام ذمہ داریوں کا مکلف رہتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے اپنے اس چیز کی کہ وہ اس کی نسبت کس سے ہے۔ اب اگر دیکھیں تفاسیر تو اس میں تو بہت سارا اختلاف ہے، لیکن میکسیمم یہی بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے۔ کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایک عذاب دنیا میں ہوگا دوسرا آخرت میں، کسی نے کہا نہیں جب نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا تو یہ برائی کا بھی جو بدلہ ہے وہ بھی آخرت میں ملے گا، تو اس لیے اس کو دوہرا کہا گیا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اتنی سخت تنبیہ کی گئی ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ ہر چیز سے ماورا ہیں، مبرہ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، یا ان کو گناہ سے بچا لیا جاتا ہے، تو یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ اگر ہم حدیث کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو اس میں امیر شام کے اتنے کالے کالے کرتوت ہیں کہ اللہ پناہ، قتل و غارت، دہشت گردی، مولا علی علیہ السلام کے علاقوں میں شب خون مارنا، اور ایسے ظالم گورنر اور ایسے جرنیل بھیجنا کہ وہ نہ بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کو ذبح کریں، عورتوں کو قیدی بنائیں، لونڈیاں بنائیں، بوڑھوں کو قتل کریں، ان کی جائیداد ان کی املاک مسمار کر دیں۔ بسر بن ارتاد جیسے ظالم فاسق، یہ بھی صحابی تھا۔ اب اس صحابی کے کرتوت دیکھ لو، صحابہ کے وفاداروں، ان صحابہ کو بھی دیکھو۔ اسی لیے سب کو ایک صف میں نہ کھڑے کرو، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اتنے کالے کرتوت ہیں کہ بیان بندہ نہیں کر سکتا، اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ ان کو صرف علی علیہ السلام سے دشمنی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ مظالم کیے، وہ مظالم ڈھائے کہ خدا بنا۔
اب ان لوگوں کا ہم کیسے کہیں کہ نہیں جی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کسی امیر کی اطاعت؟ تو پھر اگر امیر کی اطاعت میں یہ جرم کر رہے تھے تو یہ تو اپنی جگہ بھگتیں گے، اور تو امیر صاحب بھی تو پھر بھگتیں گے نا، روز جزا بہت سخت دن ہے، تو پھر اپنے کرتوتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ محفوظ ہیں، یہ جرم کر ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو بھی جرم کرے گا اس کی سزا بھگتے گا، باقی دوزخ جنت وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہے جنت میں بھیجے اور جس کو چاہے نہ بھیجے۔ ہم اس چیز کے وہ روادار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو جنتی کہیں یا دوزخی کہیں یا ان پہ لعنت ملامت کریں، کیونکہ ان لوگوں نے تو لعنتیں کی ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے لعنتیں کی ہیں۔ ان کے حکم سے گورنر بھی اسی کو لگایا جاتا تھا کہ وہ اگر علی علیہ السلام کو سب و شتم کرے تو گورنری دی جائے گی، اور اسی وجہ سے مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کی گورنری ملی تھی۔ اس بات پہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں ایسے کام کروں گا، اور وہ ایسے کرتا تھا۔ یہ بھی تو صحابی رسول ہے۔ اب علی کو گالی دینا فسق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ گالی دینا فسق ہے۔ اب یہ فسق تو وہ کرتے تھے، تو اس کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے آپ ان باتوں کو بالکل سرے سے رد نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں۔ آپ اپنی محبت کا وہ جو انداز تم نے اپنایا ہوا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح راستے پہ چلو، جن کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دے۔ خام خواہ کی جھوٹی من گھڑت حدیثوں سے بچیں، نہ لوگوں کا ایمان خراب کریں، نہ اپنی عاقبت خراب کریں۔ خدا کے لیے ڈر جاؤ، جھوٹی حدیثیں بیان نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔